اذانیں دینے کا بعض علماء نے مشورہ دیا ہے کہ اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ جاؤ اور اذانیں دو، اجتماعی اذانیں دو، تاکہ یہ وبا اللہ ہم سے اٹھا لے۔ پیارے بھائی، سنت پہ عمل کرو گے تو اللہ راضی ہوگا، سنت کے راستے کو چھوڑ کے بدعات کو اپناؤ گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں کہ مصیبت آنے پر اجتماعی اذانیں دی جائیں، چھتوں پہ چڑھا جائے۔ کچھ لوگ قبروں پہ جا کے اذانیں دیتے ہیں، کوئی سیلاب کے آنے پہ اذانیں دیتے ہیں، کوئی مختلف موقعوں پہ اذانیں دیتے ہیں۔ کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کو راضی کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ آئیے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر دین میں نئے کام کریں گے تو اللہ راضی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اور ناراض ہوگا۔ مولوی تصریف الرحمان جو ہے اہل حدیث حضرات کا ایک نامور عالم دین ہے، اور ان کی طرف سے وہ گفتگو کرتا رہتا ہے، اور گاہے بگاہے وہ اہل سنت پر، اہل حق، اہل اسلام پر اٹیک کرتا رہتا ہے۔ بلا شبہ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا ماحول کریٹ ہو کہ جس سے یہ تاثر پڑے کہ اس وقت میں بھی ایسے معاملات میں علماء کرام اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، لیکن صرف اس حوالے سے کہ اس بندے نے یہ کہا کہ یہ اذان نہ دیں، یہ بدعت ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے بہت سے علماء کرام کے میں نے کلپس بھی سنے ہیں، اور بہت سے ہمارے ساتھیوں نے اس پر گفتگو بھی کی، میں نے بھی اپنی وال پہ پہلے بھی اس پر دلائل پیش کر دیے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، مجھے ایک حدیث مبارکہ تبرکاً ابھی تلاوت کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حل عطا کرم اللہ وجہ الکریم کو غمگین دیکھا، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تو بڑا غمگین نظر آ رہا ہے علی، کیا بات ہے؟ تو پھر فرمایا، آپ نے عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غم کی کیفیت میں ہوں، پریشانی کی کیفیت میں ہوں۔ تو جب یہ سارا منظر دیکھا تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے گھر والوں میں سے کسی سے کہو کہ آپ کے کان میں اذان دی جائے، اور اس سے غم اور پریشانی دفع ہوگی، دور ہوگی، ختم ہوگی۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے میں نے پہلے بھی شیئر بھی کی ہے، اور بہت سے ہمارے احباب نے اس کو بیان بھی کیا ہے۔ اس طرح کے دیگر دلائل اور بھی موجود ہیں، اور یہ جو حدیث شریف ہے مشکات شریف میں موجود ہے کہ مولا کائنات خود ہی اس کے راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ان کو غمگین دیکھ کر یہ بات ان سے کہی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اذان غموں کو، پریشانیوں کو دور کرتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اذان دینا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت جو کہ المعجم الکبیر میں موجود ہے کہ جب کسی بستی میں اذان دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دن اسے اپنے عذاب سے امن دے دیتا ہے، یعنی اس بستی پر اس دن عذاب نہیں نازل ہوتا۔ یہ دو حوالے بس میں نے آپ کے سامنے تبرکاً تلاوت کر دی ہیں اور آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، وگرنہ تو مولوی توصیف الرحمان، اس سے تو ہمارا صرف اتنا ہی سوال کافی ہوگا کہ مجھے یہ بتایا جائے، جو لوگ اس کی پارٹی کے ہیں اس تک بات چاہے پہنچا دیں، اگر وہ کسی طریقے یہ میرا کلپ اس تک پہنچتا ہے تو مجھے خوشی ہوگی کہ وہ خود ڈائریکٹ بھی ہم سے بات کرنا چاہے، جہاں پہ بھی ہم تیار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ بندہ اس چوڑے کی شکل والے سے یہ پوچھے کہ چولوں کے سردار، تو یہ بتا یہ کس کی سنت ہے کہ حرم کعبہ پر تالے لگائے جائیں، مدینہ شریف میں حرم مصطفیٰ پر تالے لگائے جائیں؟ یہ کس کی سنت ہے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ جو تو لال رومال اپنے سر پہ جو پہنتا ہے، یہ کلغی نما، مجھے یہ بتا یہ اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ اور یہ جو تو اپنا منہ لے کے ویڈیو بنانے آ جاتا ہے، کیا نبی پاک یا صحابہ نے، اہل بیت نے یہ ویڈیو بنائی؟ تب تجھے بدعت یاد نہیں آتی؟ تب تجھے طریقہ یہ نیا لگتا نہیں ہے؟
اور جب اذان کا کہا گیا علماء اہل حقہ نے، علماء اہل سنت نے، اور یہ وقت ایسا ہے کہ اتنی بڑی ایک وبا ہے اور پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے، تو لوگوں کو کہتا ہے جی یہ اسوہ مصطفیٰ میں نہیں ہے، یہ سیرت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، تو چول بھی وہ مار جیڑی تیرے کو سنبھالی جائے، وہ جی چول تے نہ مار جیڑے پھر بھی تینوں تیرے اپنے بندے چھتر مارن۔ تو بات وہ کر جس پر تو کوئی بات تو کر سکے۔ باقی تیرا اگر یہ شوق ہو کہ تو اہل سنت کو بدعتی کہتا ہے، تو تیرے سے بڑا بدعتی کون ہوگا؟ تو نے تو اپنے سر پر جو وہ صافہ رکھا ہوتا ہے وہی سنت رسول نہیں ہے۔ اور جو تیرے باپ ہیں ان سے بھی چاہے جا کے پوچھ لے کہ وہ یہ حدیث ایک نکال کے ایسی لائیں کہ جس میں یہ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ سر کا ڈھانپنا، امامہ شریف پہننا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ پہنا ہے، اور تو کہاں سے یہ ثابت کرے گا؟ یہ جو تیرے سر پہ یہ جو لال کلغی نما تو پہن کے آتا ہے، اور تو بکواس کرے گا ہمارے اہل سنت کے علماء پر، بھونکے گا اور تو سمجھے گا کہ کوئی تجھے لگام دینے والا نہیں ہے۔ تو ہم تجھے آج بھی، یہ پہلے بھی کہا تھا، آج بھی تیرے سامنے، اور یہ میں چاہوں گا کہ اللہ کرے یہ اس تک پہنچے اور وہ کہیں پر میدان لگائے، ہمیں بلائے اور خود آئے، اور پھر آمنے سامنے بات ہو تو پھر پتا چلے کہ کیا پدی کا شوربہ، کون ہے جو بدعتی ہے اور کون ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والا ہے۔ اس وقت میں اہل سنت آپ جہاں کہیں بھی موجود ہیں، اذانیں دیجئے، اللہ سے رحم طلب کیجئے، اللہ سے معافی طلب کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کیجئے، فریاد کیجئے، دعائیں جو ہمارے بزرگوں نے مختلف والز پہ آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، بزرگ آپ کو سکھا رہے ہیں، علماء سکھا رہے ہیں، سادات عظام سکھا رہے ہیں، ان کو پڑھیے۔ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ جتنی بھی آپ کو دعائیں آتی ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، جو مرضی دعا پڑھیے، انشاءاللہ اللہ اس کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا اور رحمتیں عطا فرمائے گا۔ تو میں یہ گزارش کروں گا، ان کے اپنے بندوں سے ہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ خود اس سے ذرا اس بات کا پوچھئے تو صحیح۔ اہل حدیث جو نوجوان ہیں، آپ ایک مرتبہ مولوی توصیف الرحمان سے پوچھیں، یہ جو حرم کعبہ پہ تالے لگائے ہیں، یہ جو بند کیے ہیں دروازے، یہ تیرے کون سے ابے کی سنت ہے، طریقہ ہے؟ اور حرم مصطفیٰ کو جو بند کیا گیا ہے، یہ کس نے بند کیے تھے؟ ایک بات۔ دوسری بات، یہ جو تو سر کے اوپر یہ جو لال رومال رکھ کے بیٹھا ہے، یہ تیرے کیڑے ابے دی ہے سنت، طریقہ ہے؟ اور حدیث شریف کے کسی ایک حوالے سے یہ ثابت کر کے دکھا، تو تجھے لگ پتا جائے گا کہ بدعت کہتے کس کو ہیں۔ تو بدعت ایسے ہی ہر بات پر اہل سنت کے اوپر یہ بات تم نے لگانی شروع کر دی ہے، لہٰذا اس بات سے عقل آنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وقت ایسا ہے، ہم ایسا ماحول چاہتے ہی نہیں ہے، ہم تو آپ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم تو اپنے احباب کو کہہ رہے ہیں تو نہیں اذان دینی، نہ دے، ہم تو تمہیں کہہ ہی نہیں رہے۔ ہمارے تو بزرگ اپنے روحانی بیٹوں کو کہہ رہے ہیں۔ یہاں میں ان بزرگوں کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے یہ تحریک اٹھائی ہے۔ عالم جتنے علماء کرام ہیں، جتنے سادات کرام ہیں، جتنے ہمارے پیران عظام ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اذانیں دو، وہ خود اذانیں دے کے، میں نے آج بھی کئی بزرگوں کی ویڈیوز دیکھی ہیں، وہ خود اذانیں دے رہے ہیں، اللہ سے رحم طلب کر رہے ہیں، معافیاں طلب کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اپنے مریدوں کو، اپنے چاہنے والوں کو کہ بیٹا اللہ سے معافیاں مانگو، اللہ سے پناہ طلب کرو۔ تو لہٰذا اس پر تھوڑا سا ذرا خیال رکھنا چاہیے۔ باقی رہی بات عقیل جلالی یہاں پر موجود، الحمدللہ اس ٹائم یو کے کی سرزمین پر ہوں، اور یہاں پر بھی کوئی ان کا مولوی توصیف الرحمان کا کوئی اگر بچونگڑا اس کی طرف سے کوئی بات کرنا چاہے تو تب بھی حاضر ہیں، وہ خود بھی کہیں پر بات کرنا چاہے گا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بھاگنے والے نہیں ہیں، اور یہ جب چاہے گا، یہ اس کو اگر یہ شوق ہو کہ یہ اہل سنت کو یہ سمجھتا ہے کہ اہل سنت اپنے معاملات میں دلائل پیش نہیں کر سکتے، اہل سنت کے ایک ایک ہمارے معاملے پر انشاءاللہ ہمارے جو عقائد ہیں اس پر دلائل دینے کے لیے اہل سنت کے نوکر ہر وقت موجود ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے، سرکار کی نگاہ رحمت کا صدقہ اور سرکار کی نگاہ کرم کا صدقہ۔